السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا چھٹا جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یتیموں کی، غریبوں کی، مظلوموں کی کیسے کفالت کرنے والے تھے. اور پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب وہ عیالدار تھے، یعنی بہت زیادہ ان کے پاس میں بال بچے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ حضرت ابو طالب سے جا کے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ہمارے درمیان میں تقسیم کر دو تاکہ آپ کے اوپر بوجھ کم پڑ سکے. دونوں نے جا کے جب حضرت ابو طالب سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ایک بیٹے جعفر کو حضرت عباس وہ لے کر جائے، حضرت علی کو اللہ کے نبی نے لے لیا، اور حضرت عقیل جو تھے انہوں نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس میں ہی رہنے دو. تو حضرت عقیل جو تھے وہ حضرت ابو طالب کے پاس میں ہی تھے. تو تینوں بیٹے، ایک بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا جن کا نام حضرت علی تھا اور ان کی عمر اس وقت میں صرف 5 سال تھی، اور حضرت جعفر جو ہے وہ حضرت عباس کی کفالت میں چلے گئے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کا ایک مزاج یہ تھا کہ غریبوں کی کیسے کفالت کی جائے، یتیموں کو کیسے سرپرستی کی جائے، مظلوموں کا کیسے ساتھ دیا جا سکے. واقعات ملتے ہیں میرے محترم دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک پھوپھی زاد بھائی جن کا نام حکیم ابن حزام تھا، وہ ایک مرتبہ کسی سفر کے اوپر گئے تو وہاں پہ دیکھا انہوں نے کہ بہت سارے غلام جو ہیں وہ بک رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا غلاموں کو، باندیوں کو خریدا جاتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا. تو حکیم ابن حزام نے دیکھا کہ ایک غلام جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھنے دکھانے میں اچھا ہے، نو عمر ہے، بچہ ہے. وہ اس بچے کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کی خدمت، اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے انہوں نے اس کو خرید لیا. اور خریدنے کے بعد وہ لے کر آئے. لانے کے بعد انہوں نے ان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ جو غلام ہے یہ میں آپ کی خدمت کے لیے دیتا ہوں. اچھا، وہ جو غلام تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت خدیجہ نے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور کہا کہ اس غلام کو آپ اپنی خدمت کے لیے رکھو. حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ خاندانی غلام نہیں تھے، بلکہ
ان کے ساتھ میں ایک واقعہ، ایک حادثہ ایسا پیش آیا تھا کہ مجبوری میں وہ غلام بن گئے۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے، تو اچانک میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر قافلے لوٹے جاتے تھے، اور جو ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے تو وہ ڈاکو ان کا سامان لوٹ کر اس کے مردوں عورتوں کو غلاموں اور باندیوں کی طرح سے بیچ دیا کرتے تھے۔ لوگ ان کو خرید لیتے اور پھر اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے، ان کو بھی انہوں نے جو ہے بازار میں لے جا کر بیچ دیا، جہاں پہ حکیم ابن حزام نے ان کو خریدا۔ انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ پیش کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ اب حضرت زید بن حارثہ جو بیچارے ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے، لیکن غلطی سے وہ بک گئے اور ان کو غلام بنا لیا گیا اور اللہ کے نبی کی کفالت میں وہ آ گئے۔ یہ ایک عیسائی خاندان تھا، ان کے والد صاحب، ان کا جو قبیلہ تھا وہ ایک عیسائی قبیلہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ ان کو اپنے بیٹے کی طرح سے سمجھا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا غلام ہے، اور حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ میں انہوں نے پیار کا، محبت کا ایسا معاملہ کیا کہ لوگ جو تھے مکہ کے، ان کو یہ لگنے لگا کہ یہ جو زید بن حارثہ ہے محمد ابن عبداللہ کے غلام نہیں ہے بلکہ ان کے بیٹے ہیں، اور لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ان کے بارے میں۔ مکے کے لوگ یہ بھول گئے یہ زید بن حارثہ ہے، بلکہ مکہ کے لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے بلانے لگے۔ کس نام سے بلانے لگے بھائی؟ زید بن محمد کے نام سے۔ یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ جو تھے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے ماں باپ، ان کے گھر والے وہ پریشان ہو گئے۔ ان کے والد صاحب انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر چاروں طرف بھیج دیا۔ ان کے چچا، ان کے ماموں، سارے رشتہ دار وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارا جو بیٹا ہے وہ کہاں پر چلا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے جو والد صاحب تھے وہ اپنے بیٹے کے عشق میں، بیٹے کی محبت میں اشعار کہا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ زید، جب بارش آتی ہے تو بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہے تب بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے، اور جب آندھیاں چلتی ہے تب بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے، خوشی میں بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے، اور غمی میں بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے۔ زید تم کس حال میں ہو، تمہارا حال ہم کو پتہ نہیں ہے، اور زید تمہاری تلاش میں میں ایک گھوڑے کو وہاں تک دوڑاؤں گا جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ کے جو والد تھے وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے رہتے، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، اس بستی میں، اس بستی میں، اس شہر میں، اس شہر کے اندر۔ اور یہاں دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، اور ہمارے نبی نے اپنے غلام کو غلام نہیں سمجھا بلکہ غلام کو کیا بنایا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، بیٹا بنایا۔ کیا بنایا غلام کو؟ یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق۔ آج دنیا میں کچھ قومیں وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ بولے مسلمانوں کے ملکوں میں جو مسلمان نہیں ہے ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس لیے ان ملکوں کے اندر مسلمانوں جو غیر مسلم ہیں ان کا پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں پہ یہ بہتان لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایسے کئی ملکوں کا سفر کر چکا ہوں جہاں پہ ہم نے جا کر دیکھا کہ وہاں پہ جو
مسلمانوں کے ملکوں میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو ان مسلمانوں نے اتنا امن دیا، اتنا چین دیا، اتنا سکون دیا، آج وہ اس ملکوں کے شہری ہیں اور اس ملکوں میں امن و امان، سکون و چین اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب میں خالی ایک اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، مجھے بات سیرت پہ کرنے کا ہے، لیکن چونکہ آج حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پہ جو بلیم کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں یا جو نان مسلمز ہیں وہ سیف نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ اگزامپل دینا پڑ رہا ہے۔ میں نے ملیشیا کا 2 مرتبہ سفر کیا، 2 مرتبہ میں ملیشیا جا کر آیا ہوں۔ تو میں نے دیکھا ملیشیا کے اندر، ملیشیا حالانکہ اوریجنل جو ملک ہے، کس کا ملک ہے بھائی؟ وہ کس کا ملک ہے؟ بولو نا، مسلمانوں کا ملک ہے وہ۔ ملیشیا کے اندر قاعدے قانون کتنے سخت ہے آپ سوچو۔ اب بھی 8 دن پہلے کی ایک نیوز ہے کہ ملیشیا کے اندر اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، مغرب کی نماز کا، اور ایسے ٹائم پر کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پکنک منا رہے تھے۔ کیا منا رہے تھے بھائی؟ پکنک منا رہے تھے۔ تو پولیس کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، پولیس والے وہاں پہ پہنچے، پولیس نے بولی بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ بولے کچھ نہیں، ہم لوگ یہاں پہ پکنک منا رہے ہیں۔ اچھا ابھی تو مغرب کی اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھے؟ بولے نہیں ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھے۔ اچھا تمہارے سب کے کارڈ دکھاؤ۔ پولیس نے ان کے کارڈ چیک کی تو وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ کون تھے بھائی وہ سارے لوگ؟ مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ پولیس نے کہا تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، نماز کے وقت میں پکنک منا رہے ہو، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ تو مذہب تم کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ پولیس نے اٹھا کے وہ سارے لوگوں پہ جرمانہ عائد کیا اور اٹھا کے ان کو جیل میں بند کر دیا۔ کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر۔ اور دوسرا وہاں پہ قانون اتنا سخت ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی مسلمان روڈ پہ راستے پہ کھاتا ہوا نظر آ جائے تو سیدھا سیدھا اس کو 15 دن کی جیل ہے۔ کتنے دن کی جیل ہے بھائی؟ 15 دن کی جیل ہے وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ یعنی قاعدے قانون دیکھو، وہاں پہ یہ کیڈبری چاکلیٹ نہیں ملتا اور بہت ساری چیزیں جو انڈیا میں ملتی ہے وہاں پہ نہیں ملتی۔ میں نے پوچھا، میں بولا کیوں نہیں ملتا؟ بولے اس کے اندر جو کنٹینٹ ملایا جاتا ہے، یہاں کی لیبوریٹریز میں اس کی جانچ ہوئی ہے، اس کے اندر فیٹ ملا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ فیٹ کس کا ہے۔ اس وجہ سے گورنمنٹ نے ان ساری چیزوں پہ کیا لگا دی ہے بھائی؟ پابندی لگا دی۔ ملیشیا میں بھی KFC ہے۔ KFC تو آپ لوگوں کو سمجھتا ہوگا نا، ہاں KFC ہے، وہاں پہ بھی میکڈونلڈ ہے، لیکن وہاں پہ گورنمنٹ کی ایسی ٹیمیں طے کی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی جا کر اس KFC اور اس میکڈونلڈ کے اندر جا کے اس کا جائزہ لیتی ہے کہ یہاں پہ جو بکنے والا چکن ہے اس کو ہاتھ سے حلال کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر مشین سے وہ کٹا ہوا ملے گا، اس برانچ کو فوراً اسی ٹائم پہ کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اسلامی قاعدہ، اسلامی قانون کے اعتبار سے وہ ملک کتنا سخت ہے، اس کے باوجود اس ملک میں جو رہنے والے نان مسلمس ہیں ان کو انہوں نے اتنی سیفٹی، اتنی سیکیورٹی دی ہوئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والے جو نان مسلمس ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کو ان کی شہریت دے دی، وہ اس ملک کے شہری ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ملک کا سفر کرو گے تو آپ کو وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہمارے تامل ناڈو کے رہنے والے ہیں وہ لوگ وہاں پہ تمل بولتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے مندر بنائے ہوئے ہیں، مروگن کے، ایپا سوامی کے اور کس کے، بلکہ دنیا میں مروگن کی سب سے بڑی جو مورت ہے وہ آج بھی ملیشیا کے اندر ہے۔ 140 فٹ اس کی اونچائی ہے اور اس کے اوپر 300 کلو سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے۔ کتنے کلو سونے کا بھائی؟ 300 کلو سونے کا پانی اس پہ چڑھایا ہوا ہے، آج بھی ہے وہاں پہ۔ بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ، آپ کو ہمارے انڈیا کے جو ریسٹورنٹس کے نام ہوتے ہیں نا ویسے نام ملیں گے آپ کو، ویسے ریسٹورنٹ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ پوری آزادی انہوں نے دی، بلکہ ان کو شہریت دے دی اس ملک کی۔ اور وہی تمل لوگ
وہ سری لنکا بھی گئے ہوئے ہیں، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے جو ہے بڑے بڑے چائے کے باغ، بڑے بڑے ناریل کے باغ، بڑے بڑے شکیاریوں کے باغ وہ سری لنکا میں لگائے تھے، چائے کافی کے۔ آج بھی سری لنکا میں کافی کے، چائے کے بڑے بڑے باغ ہیں وہاں پہ لگے ہوئے۔ باغ مطلب ایک تو چھوٹا سا باغ ہوتا ہے گارڈن، ویسا باغ نہیں ہے۔ چائے کے باغ میں جا کے دیکھو آپ، 50-50 کلومیٹر کے باغ ہوتے ہیں۔ کتنے کلومیٹر کے؟ ہاں 50-50 100 کلومیٹر کے۔ تو لاکھوں لوگ لگتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے انڈیا سے کس کو لے کر گئے وہاں پہ؟ تملوں کو لے کر گئے، اور بیچارے تمل انہوں نے وہاں پہ 200-300 سال سے تھے، ان کے باپ دادا جا کے وہاں قبریں بنا دیے بیچاروں نے۔ لیکن آج بھی سری لنکا کی گورنمنٹ نے ان کو وہ ملک کی سٹیزن شپ نہیں دی۔ ارے بھائی معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے آپ کو؟ لیکن وہی لوگ مسلمانوں کے ملک ملیشیا میں گئے تو ملیشیا کی گورنمنٹ نے کیا دے دی ان کو؟ سٹیزن شپ دی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اخلاق کو اور اخلاق میں فرق دیکھو کہ ملیشیا مسلمانوں کا ملک ہے تو یہ کس کے اخلاق ہے؟ ارے بھائی بولو نا، مسلمانوں کے اخلاق ہے۔ اور سری لنکا جو نان مسلم ملک ہے یہ ان کے اخلاق ہے۔ آج بھی وہاں پہ جو رہنے والے تمل جو لوگ ہیں وہ بیچارے کیمپوں میں زندگی گزارنے کو مجبور ہیں، جنگلوں میں زندگی گزارنے کو مجبور ہے۔ کبھی بھی ان کے بستیوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے اوپر حملے وہاں پہ کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق کو مسلمانوں کو سکھائے ہیں۔ آج جو لوگ مسلمانوں پہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں رہنے والے نان مسلم سرکشت نہیں ہے، وہ جا کے ذرا دبئی کا دورہ کر کے آئے، دیکھو جا کر دبئی کے اندر کس کا ملک ہے دبئی؟ ارے بھائی کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے۔ لیکن آپ جا کے کسی بھی ہندو سے، کسی بھی سکھ سے، کسی بھی عیسائی سے، کسی بھی بدھ سے، کسی بھی کرسچن سے وہاں جا کر پوچھو تجھے یہاں پہ کچھ تکلیف ہے کیا؟ جبکہ ملک کس کا ہے 100%؟ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن پوری آزادی ہے وہاں پر، ان کو پوری آزادی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے اوپر۔ وہاں پر کام کر سکتے، کاروبار کر سکتے، بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے بڑے مال بنا لیے، بڑے بڑے سونے چاندی کے کاروبار ہے وہاں پر۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے، یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں 3 دن کی جماعت میں چل رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں ہم لوگ ایک جگہ پہ ملاقات کے لیے گئے، اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو گئے ملاقات کے لیے، تو ملاقات کے لیے گئے تو ایک ساتھی کی تشکیل کرنے لگے ہم۔ میں بولا بھائی دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو، اور کیونکہ کامیابی تو اپنی آخرت کی ہے، بہت ساری باتیں ہم نے جب اس سے کی تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا دیکھو ہماری جماعت ہے اور ابھی 2 دن ہم لوگ اور رکیں گے، آپ بھی تھوڑا سا ہمارا ساتھ دو۔ تو وہ ساتھی کہنے لگا بالکل میں آپ کا ساتھ دوں گا بولے، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں وقت بھی لگاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایمان جو عطا فرمایا ہے یہ مسلمانوں کے اخلاق سے۔ تو میں تو ایک دم بچک گیا، کیونکہ مجھے لگا یہ تو خاندانی مسلمان ہوگا، کیونکہ میرے سے بھی لمبی داڑھی تھی اس کو، ماشاءاللہ ایک دم چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت وغیرہ۔ میں بولا کیا بات کر رہے ہیں آپ، نو مسلم ہیں؟ بولے ہاں میں نو مسلم ہوں۔ اچھا، بولے میں دبئی میں کاروبار کرتا تھا، اور دبئی کے اندر جو ہے ہمارا جو سیٹ تھا، ہمارا جو مالک تھا وہ مسلمان تھا۔ تو جب بھی دوپہر میں کھانے کا وقت آتا وہ سیٹ دسترخوان بچھا لیتا اور سب کو بولتا چلو بھائی ہاتھ دھو کے آ جاؤ یہاں پہ۔ اب سارے نوکر سیٹ سب مل کے ظہر کی نماز ساتھ میں پڑھتے، اور اس کے بعد میں ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کیا کھاتے بھائی؟ کھانا کھاتے۔ پہلے میں بچکنے لگا، میں بولا ارے نہیں بھائی، ہمارے انڈیا میں تو ایسا ہے کہ گلاس بھی جو ہے اس کو ایک تو زنجیر مارے بھی رہتی، 5 روپے کے گلاس کو کسی نے چرا کے نہیں لے جانا بول کے، اور ایسا اوپر منہ کر کے پانی پیتے بولے، چھوت چھات اتنا ہے یہاں پہ۔ انڈیا کے اندر تو بولے بھائی میں ایسا کھانا آپ لوگوں کے ساتھ میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے بولا کیوں نہیں کھا سکتے، تم انسان نہیں ہو؟ بس ختم ہو گئی بات۔ تو بولے وہ صرف اخلاق دیکھ کر کہ یہاں تو میں نے اتنا چھوت چھات دیکھا ہوں کہ گلاس کو آپ منہ لگا کے پانی نہیں پی سکتے ہو،
ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو معلوم ہے اب بھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے, آندھرا پردیش کے اندر ایک بیچارے دلت نوجوان کا اس لیے قتل کر دیا گیا, وہ کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا ایک شادی کی بارات میں. کہاں پہ کھانا کھا رہا تھا بھائی؟ شادی کی بارات میں. 2-4 نوجوان آئے, لات مارے انہوں نے پہلے وہ اٹھ اتر یہاں سے. سالے بولے تیری اتنی ہمت, اتنی مجال تیری, اتنی ڈیرنگ تیری, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرسی پہ کھانا کھاتا ہے, اور وہ بھی کرسی پہ کھاتا ہے. صرف کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کی وجہ سے اس نوجوان کو کیا گنوانا پڑا بھائی؟ جان گنوانا پڑی اس کو, اپنی جان چلے گئی وہ نوجوان کی صرف کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کی وجہ سے. ہمارے برابری کا ہو گیا تو, ہمارے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گا اب تو. میرے محترم بزرگوں دوستو, تو وہ جو آدمی ہے جس کی ملاقات کے لیے ہم گئے تھے, اس نے کہا میں نے خالی وہاں کے مسلمانوں کے اخلاق دیکھا, نہ اسلام میں چھوت چھات ہے, نہ اسلام میں بھید بھاؤ ہے, نہ اسلام میں ذات برادری کا کوئی بھید بھاؤ ہے. ارے میں انڈیا کے اندر جو لوگ میرے کو بازو نہیں بیٹھنے دیتے تھے, وہاں گیا تو سیٹ نے ڈائریکٹ مجھے کہاں پہ بٹھا دیا؟ ارے بھائی بولو نا, دسترخوان کے اوپر. دسترخوان کے اوپر سیٹ نے مجھے ڈائریکٹ ساتھ میں کھانے کے لیے بٹھایا. میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے سیٹ سے کہا کہ سیٹ, انڈیا میں ایسا کھانا تو کبھی میں نے زندگی میں کھایا نہیں تھا ایک ساتھ میں بیٹھ کے, کیونکہ میری ریکا بھی تو وہاں الگ رہتی تھی, میرا چائے کا کپ بھی وہاں پہ الگ رہتا تھا, وہاں تو میری ہر چیز الگ رکھی جاتی تھی. تم نے مجھے یہ مان سمان دیا, اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی میں بھی اسلام ہی وہ مذہب ہے جو پوری دنیا میں امن و امان لا سکتا ہے, اور اسلام ہی ہمارے زندگیوں میں سکون پیدا کر سکتا ہے. واقعی میں بھی آج اگر کسی مذہب میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, وہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ اسلام ہے. بولے اس لیے میں کائے میں داخل ہو گیا؟ ایمان میں داخل ہو گیا. میرے محترم بزرگوں دوستو, جو لوگ مسلمانوں پہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں ایسا ظلم ہوتا ہے, ایسا ستم ہوتا ہے, اس لیے وہاں کے نان مسلموں کا پرسنٹیج کم آ رہا ہے, ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے, ارے بھائی تم پہلے ان کی فکر بعد میں کرنا. پہلے تمہارے اپنے ملک کے اندر خالی کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جو ہمارے دلت بھائیوں کی جانیں جا رہی ہے, پہلے ان کی فکر کرو تم. وہاں ان ملکوں کے اندر تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. چائنا کے 15,000 لوگ, کتنے لوگ؟ 15 لوگ نہیں بول رہا ہوں میں, کتنے لوگ؟ 15,000 لوگ. وہ سعودی عربیہ میں ایک پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے گئے, اور وہاں پہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں, گاڑی چل رہی ہے, مغرب کا ٹائم ہو گیا, گاڑی روڈ پہ کھڑے کر دیے, لیکن نماز کا ناغہ نہیں. مصلی, تسبیح, قرآن شریف ہر آدمی کے ساتھ میں وہاں پہ پرماننٹ رہتا, ہر آدمی کے ساتھ میں مصلی, جانماز اور مصلی, قرآن شریف اور تسبیح ہر ایک کے ساتھ میں پرماننٹ ہے. نماز کا وقت جہاں ہو گیا وہاں مصلی بچھا کے. بولے یہ مذہب کون سا ہے؟ یہ آدمی کھانا چھوڑ سکتا ہے, پینا چھوڑ سکتا ہے, لیکن نماز چھوڑ سکتا ہے کیا؟ تو پھر یہ مذہب سے سچا اور پکا مذہب تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کائے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ایمان میں داخل. وہ 15,000 لوگ ایک ساتھ میں ایمان میں داخل ہو گئے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پیار, یہ محبت, یہ اخلاق اسلام نے دنیا کو دیے ہیں, اور وہ دنیا کو پتہ چلے کس کی زندگی سے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, کہ حضرت زید ابن حارثہ, جو لوگ پہلے آ گئے ہوئے ہیں انہوں نے سنے, حضرت زید ابن حارثہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا, عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. کون سے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. لوگوں نے حملہ کیا, بازار میں لے جا کے بیچ دیا, اور حکیم ابن حزام ان کو خرید کے حضرت خدیجہ کے پاس لے کر آئے. انہوں نے اپنی پھوپھی کو ہدیہ دیا, اور انہوں نے اللہ کے نبی کو ہدیہ دیا. ہمارے نبی نے حضرت زید ابن حارثہ جو ایک زر خرید غلام تھا,
آج کے زمانے میں نوکر کو بازو میں بیٹھنے نہیں دیتے، ہمارے نبی نے غلام کو اتنا پیار محبت دیا کہ مکہ والے حضرت زید ابن حارثہ کو زید ابن حارثہ کی بجائے زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں یہ۔ اب پورے عرب میں مشہور ہو گیا زید ابن محمد، زید ابن محمد، زید ابن محمد۔ اب چونکہ اسلام ابھی تک نہیں آیا تھا، لیکن حج جو ہے، حج یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چالو ہے، ان سے پہلے بھی فرشتے حج کیا کرتے تھے، تو حج جو ہے وہ کبھی بھی رکا ہوا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، اس لیے کہ دین ابراہیمی بھی ابھی بھی باقی تھا دنیا کے اندر۔ اب حج کے لیے قبیلے کے لوگ آئے، اطراف کے لوگ آئے، حضرت زید ابن حارثہ کے قبیلے کے بھی کچھ لوگ مکہ پہنچے۔ اب مکہ پہنچنے کے بعد اچانک ان قبیلے والوں کی ملاقات ہو گئی حضرت زید ابن حارثہ سے۔ ارے بیٹا تم کہاں پر ہو؟ تم تو یہاں پر ہو، تمہارے والد صاحب نے تو تم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پوری دنیا ایک کر دی ہے، کوئی قبیلہ انہوں نے ایسا چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے تم کو تلاش نہیں کیا۔ حضرت زید ابن حارثہ نے اپنے قبیلے والوں سے کہا دیکھو میرے والد صاحب کو یہ پیغام پہنچانا، ان کو ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کریم لوگوں کی کفالت میں ہوں۔ کیسے لوگوں کی کفالت میں ہوں بھائی؟ کریم، کریم عربی میں کریم، کریم کہتے ہیں مہربان کو، مہربان لوگوں کے، ہمدرد لوگوں کے، انگریزی میں جسے ہمبل کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی میں سرپرستی کے اندر ہوں۔ یہ بڑے ہی پیار والے نرم مزاج لوگ ہیں، اس لیے میرے والد صاحب سے، کیونکہ غلام، میں نے پچھلے ہفتے غلام کا ڈیفینیشن بتایا تھا کہ تلوار تیز ہو گئی تو کس کی گردن کاٹ کے چیک کیا جاتا تھا؟ غلام کی گردن چیک کر کے۔ اور تیر کا نشانہ لگانے کا ہے تو کس کی آنکھ میں نشانہ لگایا جاتا تھا؟ غلام کی آنکھ میں۔ مطلب غلام کو انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ویسے زمانے میں ہمارے نبی نے اپنے غلام کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اس کو اپنے بیٹے کا درجہ دے دیا۔ کس کا درجہ دیا بھائی؟ بیٹے کا درجہ دے دیا۔ تو زید ابن حارثہ نے قبیلے والوں سے، کیونکہ ان کے والد صاحب یہی ٹینشن میں تھے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو جنہوں نے غلام بنایا ہے وہ میرے بیٹے سے کیسا کیسا کام لیتے ہوں گے، میرے بیٹے پہ کیسا کیسا ظلم و ستم کرتے ہوں گے، میرے بیٹے کی پتہ نہیں زندگی بھی ابھی تک محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ تو زید ابن حارثہ نے کہا جاؤ میرے ابا سے جا کر یہ کہنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن لوگوں کی کفالت میں ہوں وہ کریم لوگ ہیں۔ اب حضرت زید ابن حارثہ کے جو قبیلے کے لوگ تھے گئے واپس حج کے بعد میں۔ جانے کے بعد انہوں نے والد صاحب سے کہا ان کے، ارے بولے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے جس بیٹے کو پوری دنیا میں تلاش کر رہے ہو، قبیلہ قبیلہ ڈھونڈ رہے ہو، وہ تمہارا بیٹا مکۃ المکرمہ کے اندر قبیلہ بنو ہاشم کے ایک شریف انسان محمد ابن عبداللہ کی کفالت میں ہے۔ اور تمہارے بیٹے نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کو یہ پیغام پہنچانا، میرا ٹینشن نہ لے، میرے بارے میں پریشان نہ ہو، میں یہاں پہ کریم لوگوں کی کفالت میں ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ کے والد صاحب نے جیسے ہی یہ سنا فوراً اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا، اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر ان کے گھر میں جتنے بھی دینار اور درہم کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ تھیلیاں اپنے ساتھ میں لی اور فوراً مکۃ المکرمہ کی طرف میں نکل گئے۔ آئے وہ مکۃ المکرمہ پہنچے، لوگوں سے پوچھا ارے بھائی قبیلہ بنو ہاشم میں محمد ابن عبداللہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بولے بھائی وہ تو ہمارے امین ہے، وہ تو ہمارے صادق ہے، وہ تو بہت کریم ہے۔ لوگ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ لے کر آئے۔ اب زید ابن حارثہ کے والد صاحب، ان کے چچا، ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا اور دامن پھیلا کر کہا ہم آپ کے در پر، آپ کے گھر پر یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو زید ہے اس کو قافلے نے لوٹ لیا تھا،
کسی نے ان کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا اور ہم کو یہ پتا چلا ہے کہ ابھی وہ آپ کی کفالت میں ہے، تو ہم آپ کے پاس میں یہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس جتنے دینار تھے، جتنے درہم تھے، وہ سب ہم لے کر آئے ہیں، یہ سارے دینار رکھ لو، یہ سارے درہم رکھ لو، جو تم کو چاہیے وہ رکھ لو، لیکن ہمارا بیٹا ہم کو واپس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اخلاق، ارے قرآن پاک کے اندر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہیں نازل فرمایا، ایسے ہی آپ کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نہیں نوازا، ایسے اخلاق تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مختصر سا جملہ آپ نے کہا، ارے اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا ارے بھائی وہ آپ کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، آپ خود اپنے بیٹے سے بات چیت کیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ میں آنا چاہے تو یہ دینار اور درہم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے دینار اور درہم تم اپنے ساتھ میں لے کے چلے جانا ہے، نہ تمہارے مجھے دینار چاہیے نہ مجھے تمہارے درہم چاہیے، یہ تمہارے دینار اور درہم تم ساتھ میں لے کر جاؤ۔ تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ میں آنا چاہتا ہے اور اگر وہ میرے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے تو پھر میں اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے اپنے والد صاحب سے وہ گلے مل کر لپٹ گئے، چچا سے بھی گلے مل کر لپٹ گئے، والد صاحب اور حضرت زید ابن حارثہ زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد والد صاحب نے کہا کہ زید، جب بارش ہوتی تھی تو مجھے تمہاری یاد آتی تھی، طوفان چلتے تھے تو تمہاری یاد آتی تھی، میں نے تم کو صبح میں بھی یاد کیا، شام میں بھی یاد کیا، ہر وقت میں تم کو یاد کیا کرتا تھا، بس میں تم کو لے جانے کے لیے آیا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زید اگر تم جانا چاہتے ہو میری طرف سے تم کو پوری اجازت ہے، نہ مجھے تمہارے والد کے دینار چاہیے نہ درہم چاہیے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوں گی کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کو مل گئے، لیکن میرا حال بھی تم جانتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بڑے بڑے انگریز مورخوں نے جب یہ واقعہ لکھا تو ان کے قلم ٹوٹ گئے اور انہوں نے یہ کہا آگے کی بات لکھنے سے ہم قاصر ہیں کہ بیٹے نے باپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت زید ابن حارثہ نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان تم میرے والد ہو، مجھے تمہارے سے بے انتہا محبت ہے، لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ کون سے اخلاق ہوں گے میرے محترم دوستو؟ آپ مجھے بتاؤ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے باپ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے رہا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اور اسی لیے صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، پورے قرآن پاک کے اندر صرف ایک صحابی کا نام ہے اور وہ صحابی یہ حضرت زید ہے۔ کون ہے بھائی؟ ہاں نبیوں کے نام تو آپ کو بہت ملیں گے، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نبیوں کے نام قرآن پاک میں بے شمار آپ کو ملیں گے، لیکن صحابہ میں کسی کا بھی نام آپ کو نہیں ملے گا۔ پورے قرآن پاک کے اندر صرف ایک صحابی کا نام ہے اور وہ کس کا نام ہے؟ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 21ویں پارے کے اندر سورہ احزاب میں صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی محبت ان کو کی ہوں گی آپ سوچو، اپنی سگی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ میں حضرت زید کا نکاح کرا کے دیا، پھر ان کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسامہ، جن کو لشکر دے کے بھیجا تھا اپنے اب کی وفات کے وقت۔ جنگ موتا کے لیے حضرت زید کو امیر لشکر بنا کر بھیجا اور غزوہ جنگ موتا میں ہی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ان کے پورے زندگی کا سفر ہے کہ بچے اللہ کے نبی کے پاس میں بچے بن کر آئے تھے تو بڑھاپا بھی انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں حاصل کیا، اور اسی میں ان کا کیا ہوا بھائی؟
شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ یہ اخلاق ہے یہ مسلمانوں کے، یہ کردار تھا مسلمانوں کا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ایک مرتبہ سب لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو نبوت کیسے ملی اور اس کے بعد کے واقعات بیان ہوں گے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔